یعنی حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی چیز ہے وہ طلاق ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے میں ایک مثال دیتا ہوں۔ جیسے ایک بہترین محل ہے، اس میں اے سی روم بھی ہے، اس میں سونے کا کمرہ بھی ہے، روم بھی ہے، ضرورت کی ساری چیزیں مہیا ہیں، لیکن ایک چیز کی کمی ہے، اس میں باتھ روم نہیں ہے، اس میں ٹوائلٹ نہیں ہے، استنجا خانہ نہیں ہے، بیت الخلا نہیں ہے۔ تو اب آپ کسی سے کہیے کہ جناب آپ اس اے سی ایئر کنڈیشن روم میں 10 دن رہیے، بتائیے کوئی رہے گا؟ اتنے بہترین زبردست روم میں رہے گا 10 دن؟ رہے گا کیا؟ نہیں رہے گا۔ کیوں؟ مانتے ہیں کہ روم ایئر کنڈیشن ہے، مانتے ہیں کہ ضرورت کی ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہے، لیکن ایک چیز ہے، وہ کیا؟ بیت الخلا کا انتظام نہیں ہے، باتھ روم کا انتظام نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا اگر بیت الخلا کا انتظام نہ ہو، باتھ روم کا انتظام نہ ہو، چاہے محل شیش محل ہو جائے، چاہے ایئر کنڈیشن روم ہو جائے، چاہے فرش مخمل کا بستر ہو جائے، پھر بھی وہ گھر اتنے ساری چیزوں کے ہونے کے باوجود نہ تمام اور نہ مکمل ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن ایک گھر ایسا ہے، ایئر کنڈیشن روم بھی نہیں ہے، اے سی کمرہ بھی نہیں ہے، فرش مخمل کا بستر بھی نہیں ہے، لیکن زندگی گزارنے کے لیے جو ضرورت کی چیزیں وہ سب کچھ موجود ہے، اور سامنے باتھ روم کا بھی انتظام ہے۔ آپ اس کو 10 دن کا 1 مہینہ بھی رہنے کے وہ رہے گا وہاں پر۔ تو پتہ چلا یہ ضرورت کی چیز ہے، باتھ روم ضرورت کی چیز ہے۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی بندہ باتھ روم میں جا کر کے 10 گھنٹہ رہے گا، ایسا بھی نہیں ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو پتہ یہ چلا کہ جب باتھ روم ہے یہ ضرورت کی چیز ہے، جتنی ضرورت ہے اتنا ہی اس کو استعمال کرتا ہے۔ اگر باتھ روم سرے سے نہ ہو گھر میں تو شیش محل ہونے کے باوجود ناتمام ہے۔ ٹھیک اسی طرح دوستو، ہمارا جو دھرم ہے، ہمارا جو مذہب اسلام ہے، وہ کامل مکمل مذہب اسلام ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے جو ہمارے اس مذہب اسلام کے بارے میں کہا، اے لوگو، اے قرآن کے ماننے والوں، تم کو جو اسلام مذہب اسلام دیا گیا یہ کامل و مکمل ہے۔ اس لیے طلاق یہ ناپسندیدہ چیز ہے، لیکن ضرورت ہے۔ جس طرح شیش محل میں اگر بیت الخلا نہ ہو تو وہ شیش محل بھی ناتمام ہے، ناکافی محل ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے گرچہ بیت الخلا ایک اچھی چیز نہیں ہے، پھر بھی ضرورت ہے، مجبوری ہے، بنانا پڑتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح ہمارا جو مذہب اسلام ہے وہ پاک پوتر صاف دھرم ہے۔ اس کا ایک ایک قانون، ایک ایک دستور وہ ضابطہ حیات ہے، ایک ایک دستور میں زندگی ہے۔ لیکن طلاق یہ ایمرجنسی ڈور ہے، یہ ایک ضرورت کی چیز ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے یہ ایمرجنسی ڈور ہم مذہب اسلام کے ماننے والوں کو دے کر یہ احسان کیا ہے۔ اسی لیے تو اللہ نے کہا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ تو دوستو، یہ جو طلاق ہے یہ کوئی عیب کی چیز نہیں ہے، یہ ضرورت کی چیز ہے، یہ ایمرجنسی ڈور ہے۔ اس کو بقدر ضرورت ہی استعمال کیا جائے گا، اور اس کا جتنا نمبر آتا ہے، 5ویں نمبر پہ، اسی وقت اس کو استعمال کیا جائے گا۔ کاش اگر ہم اس اصول کو جانتے، اس پر عمل کرتے، تو آج کسی کو ہمارے قرآن پر، ہماری شریعت پر، ہماری حدیث پر اور ہمارے دستور پر انگلی اٹھانے کا موقع نہ ملتا۔ لیکن ہم نے اسلامی قانون کو جانا نہیں، کبھی جاننے کی کوشش نہیں کی، جس کی وجہ سے آج نتیجہ یہ ہوا کہ جس کو نہ نماز کا کچھ عطا پتا، نہ روزے کا کچھ عطا پتا، وہ بڑے بڑے عالموں پر الجھ جاتا ہے اور ہمارے دستور پر انگلی اٹھاتا ہے۔ اس لیے دوستو، اپنی زندگی میں اسلامی دستور کو، اسلامی قانون کو، شریعت کے قوانین کو لانے کی، جاننے کی اور عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ چلیے خیر، کسی حد تک آپ کا پروگرام کامیاب ہے۔ میں معذرت خواہ ہوں کہ میں کھل کر نہیں بول پایا، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کی طرف سے توجہ نہیں ہے۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں، ابھی 2 دن پہلے کھگڑیا بیان کر کے آیا، آپ سے کم مجمع تھا لیکن توجہ دی، کھل کر بولنے کا موقع ملا، یا توجہ نہیں ہے جس کی وجہ سے میں کھل کر نہیں بول پا رہا ہوں، اس کے لیے میں آپ سے معذرت خواہ ہوں، میں آپ سے سوری مانگتا ہوں۔ بس جو کچھ کہا گیا اللہ تبارک و تعالی آپ کو مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔